ایک ایسی باہمت خاتون کے ساتھ حاضر ہوئے ہیں جن کا نام لیلما خان ہے۔ ایک ہی کام کو ریپیٹ کرتا تھا، جیسے سی ڈیز ہیں تو اس کو کرے جا رہا ہے، کھیلے جا رہا ہے، کھیلے جا رہا ہے۔ یہ ایک نارمل رویے سے مختلف رویہ تھا۔ کلینکل سائیکالوجسٹ کے پاس گئی تو انہوں نے مجھے آٹیسزم کا بتایا۔ آٹیسزم میرے لیے ایک بڑا ہی عجیب سا لفظ تھا۔ اس کا علاج تھیراپی کے تھرو ممکن ہے۔ تقریباً ہم 5000 پلس بچہ پورے پنجاب میں کوئی 15 کیمپس لگا کے کر چکے ہیں۔ دیکھیں میں ابھی 14 سال کا بیٹا ہو گیا ہے، ٹھیک ہے، چڑچڑا پر مجھ میں بھی عادت ہے۔ جب آپ کے ساتھ آپ کا دکھ بانٹنے میں لوگ اس طرح پارٹیسپیٹ نہیں کرتے نا تو پھر تکلیف آ جاتی ہے۔ اتنے سوچ میں لوگ ہیں کہ ان کو باعث زحمت سمجھتے ہیں، باعث رحمت ہیں۔ یہ ایسا پلیٹ فارم ہے جس پہ ایسے لوگوں کی فری کاؤنسلنگ کر سکتے ہیں جو افورڈ نہیں کرتے۔ السلام علیکم جی، ڈیلی دھرتی کے ساتھ میں آپ کا میزبان فہد حسن۔ ناظرین، آج آپ کی خدمت میں ایک ایسی باہمت خاتون کے ساتھ حاضر ہوئے ہیں جن کا نام لیلما خان ہے۔ ایک ان کا بیٹا جو 2 سال کی عمر میں سوچنے اور بولنے کی صلاحیت کھو بیٹھا، انہوں نے دیکھا اور سوچا کہ یہ میرا بیٹا اگر اس حال میں ہے، نہ جانے کتنی ماؤں کے بیٹے اس حال میں اس دنیا میں آتے ہیں اور مشکلات کا سامنا کرتے ہیں۔ میں تو چلو وہ افورڈ بھی کر سکتی ہوں، مگر نہ جانے کتنی مائیں افورڈ نہیں کر سکتی۔ انہوں نے ان ماؤں کے لیے، ان بچوں کے لیے ایک سکول کھولا۔ یہ بتائیے گا کہ یہ کیا معاملہ تھا جو آپ کے بیٹے کے ساتھ انسیڈنٹ ہوا؟ معاملہ کچھ ایسا تھا کہ جب یہ تقریباً 2.25 سال کا تھا، آل آف اے سڈن اس نے اپنے نام پہ رسپونڈ کرنا چھوڑ دیا اور ایک ہی جگہ پہ یہ مخصوص وہیں پہ بیٹھا رہتا تھا۔ ایک ہی کام کو ریپیٹ کرتا تھا، جیسے سی ڈیز ہیں تو اس کو کرے جا رہا ہے، کھیلے جا رہا ہے، کھیلے جا رہا ہے۔ یہ ایک نارمل رویے سے مختلف رویہ تھا اور اچھا بھلا یہ 4 5 7 ورڈ بولتا تھا اور آٹومیٹکلی اس نے یہ لفظ بولنا چھوڑ دیے۔ یہ یہاں سے پھر مجھے لگا کہ یہ سم تھنگ نہیں سمجھ میں آ رہی کیا ہے۔ جب میں ڈاکٹرز کے پاس گئی، کلینکل سائیکالوجسٹ کے پاس گئی تو انہوں نے مجھے آٹیسزم کا بتایا۔ آٹیسزم میرے لیے ایک بڑا ہی عجیب سا لفظ تھا، ٹھیک ہے، اور کوئی بھی ماں باپ اتنی بڑی چیز کو ایکسیپٹ نہیں کر سکتے ایک دم۔ میں نے ایکسیپٹ تو نہیں کیا لیکن میں انہیں اس کی تھیراپی سٹارٹ کروا دی تھی۔ بہتر ہو گیا۔ مجھے یہ بتائیے گا کہ آپ کے ماشاءاللہ سے کتنے بچے ہیں؟ میرے ماشاءاللہ 2 بیٹے ہیں۔ 2 بیٹے ہیں۔ ایک بیٹا اس سے بڑا ہے کہ چھوٹا ہے؟ ایک بڑا بیٹا ہے، ماشاءاللہ یونیورسٹی گوئنگ ہے، کینیڈا میں پڑھ رہا ہے۔ کیا بات ہے، تو وہ ماشاءاللہ سے نارمل ہے؟ ہاں جی بالکل، وہ ماشاءاللہ ٹھیک ٹھاک نارمل۔ بہتر ہو گیا۔ سب سے پہلے مجھے میم یہ بتائیے گا کہ اگر آپ ریلیٹیوز میں یا آپ کے گھر میں کوئی ایسا بچہ اس دنیا میں آ جاتا ہے تو لوگ بہت زیادہ کریٹیسائز کرتے ہیں کہ بڑی عجیب اور حقارت کی نظروں سے دیکھتے ہیں، طرح طرح کی باتیں کرتے ہیں۔ اس طرح کے جو مشکلات تھی آپ نے فیس کی ہیں؟ دیکھیں یہ صرف میرے لیے نہیں ہے، ہمارے ایسے معاشرتی طور پہ ہم لوگ اتنے سوچ میں لوگ ہیں کہ ان کو باعث زحمت سمجھتے ہیں، باعث رحمت ہیں۔ یہ جی میں نے بھی بہت کچھ فیس کیا، پبلکلی فیس کیا۔ فیملی میں ماشاءاللہ بہت سپورٹ تھی، فیملی سپورٹ کے بغیر آپ نہیں کر سکتے۔ اسپیشل پرسنس کے لیے تعلیم و تربیت اور ان کے علاج کے لیے یہ معاملہ کیسے شروع ہوا؟ معاملہ ایسے شروع ہوا کہ جب آپ چلڈرن ہاسپٹل میں جاتے تھے، ظاہر پتہ ہے ادھر ایک اسپیسیفکلی ان بچوں کے لیے بنا ہوا ہے، وہاں بہت زیادہ تعداد میں بچے آتے تھے اور ماشاءاللہ ہیلپ بھی ہوئی ہے۔ تو یہ گورنمنٹ اداروں میں کتنا برڈن ہوتا ہے چیزوں کا۔ جب میں وہاں جاتی تھی اور دیکھتی تھی ڈفرینٹ لوگ آئے ہوئے ہیں گاؤں سے، اپنے بچے لے کے آئے ہوئے ہیں، ان بچوں کو انتظار کرا رہے ہیں، گرمی میں بیٹھے ہوئے ہیں اور ہر بچے کو اس طرح اسپیسیفک ٹائم نہیں ملتا۔ وہاں بھی ڈاکٹرز بہت اچھے ہیں لیکن وہاں سے مجھے خیال آیا کہ جب پرائیویٹ اداروں میں یہ لوگ جائیں تو ان کی تو جیبیں اجازت بھی نہیں دیتی اور ان کو کیا حق نہیں ہے کہ ان کے بچوں کو پراپر ٹائم دے کے دیکھا جائے، ٹھیک ہے، کیونکہ یہ تاحیات ہے، یہ کیوریبل نہیں ہے۔ علاج مطلب یہ پوری طرح شفا یاب نہیں ہے لیکن اس کا علاج تھیراپی کے تھرو ممکن ہے۔ تو یہ مجھے خیال آیا کہ یار اگر اللہ نے دیا ہے تو ہو سکتا ہے یہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو چوز کیا ہے، بے شک آپ کو چوز کیا ہے کہ آپ دوسروں کے لیے وسیلہ بنیں۔ یہ بات میرے ذہن میں اس وقت آتی تھی۔ اس کے بعد آغاز کیسے کیا آپ؟ آغاز ایسے کیا کہ کچھ بچوں کی وہاں پہ، میرے بیٹے کو سیلیاک ڈیزیز بھی ہے، گندم نہیں کھا سکتا، تو سفید مکئی کچھ لوگوں کو دی، ان کے بچوں کے ساتھ کنیکشن بنے اور ایسے ہی بسم اللہ کی۔ پہلے 2 سال تو کچھ غریب فیملیز کی سپورٹ کرتی رہی، خود کو ایجوکیٹ کرتی رہی۔ پھر 4 سال میری ایک اور آرگنائزیشن تھی، شروع میں پارٹنرشپ پہ تھی، وہ ان کے ساتھ کافی پورے پنجاب میں کام کیا۔ میرا بیسک کام ہے آگاہی کا۔
میرا مقصد تھا کہ آگاہ کروں تاکہ لوگوں کو ایکسیپٹنس کی ڈینائل سے ایکسیپٹنس کی طرف لاؤں کہ ان کو قبول کریں. جب ہم اللہ تعالیٰ کی رضا میں راضی ہوتے ہیں تو وہ بخش دیتا جو ہماری چاہت ہے, اور جب ہم راضی نہیں ہوتے تو پھر وہ مشکلات آتی ہیں. تو یہ اس LKF ویلفیئر کو چوتھا سال ہے. NOC بھی ہمارے پاس گورنمنٹ کی الحمدللہ, اور تقریباً ہم 5000+ بچہ پورے پنجاب میں کوئی 15 کیمپس لگا کے کر چکے ہیں. اور ہر مہینے جو ہوتا ہے CBR کرتے ہیں, کمیونٹی بیسڈ ریہیبلیٹیشن ہوتا ہے. اس میں یہ ہوتا ہے کہ ہم گھروں میں مہینے پہلے کیمپ کی جا کے آگاہی دیتے ہیں. اچھا میم, یہ بتائیے گا کہ ہم اکثر و بیشتر دیکھتے ہیں کہ ہمارے معاشرے کا ایک المی ہے کہ جو ڈسیبل لوگ ہوتے ہیں, جو مینٹلی ڈسٹرب ہوتے ہیں, ان کی طبیعت میں بہت زیادہ چڑچڑاپن پایا جاتا ہے. آپ کو کیا لگتا ہے یہ چڑچڑاپن کیا ان کے گھر والوں کا مس بیہیو ہوتا ہے, یا پھر وہ اپنی ڈسیبلٹی سے بہت زیادہ ڈسٹرب ہو جاتے ہیں, یا مینٹلی ڈسٹربنس کی وجہ سے ان کی طبیعت میں بہت زیادہ چڑچڑا پایا جاتا ہے؟ دیکھیں, ایک انسان ہم مکمل ہیں, ہم مکمل ہو کے بھی ذہنی میلٹ ڈاؤن میں آ جاتے ہیں. ہم معاشرتی پریشر اور چیزوں سے ہم لوگ بھی غصے میں آ جاتے ہیں. تو ان میں تو احساس محرومی اور احساس کمتری لوگ ان کو بار بار احساس دلاتے ہیں, اور وہ حساس بھی ہوتے ہیں. جس بندے میں کمی ہوتی ہے نا, وہ اپنے اندر خود بہت منفی چل رہا ہوتا ہے, ڈیفینیٹلی اس لیے چڑچڑاپن آتا ہے. جب آپ ایک کام نہیں کر سکتے, اس طرح جو فزیکلی ڈسیبل ہیں وہ چل نہیں سکتے, ٹھیک ہے, وہ بہت سارے کاموں کے لیے دوسروں پہ ڈپینڈنٹ ہے. ڈپینڈنسی جو ہے نا وہ تکلیف دیتی ہے, کیونکہ کسی بھی, دیکھیں میں ابھی 14 سال کا بیٹا ہو گیا ہے, ٹھیک ہے, چڑچڑاپن مجھ میں بھی عادت ہے. جب آپ کے ساتھ آپ کا دکھ بانٹنے میں لوگ اس طرح پارٹیسپیٹ نہیں کرتے ہیں نا, تو پھر تکلیف آ جاتی ہے. یہ نیچرل ہے. میں پروفیشنل کونسلر بھی ہوں, اور ذہنی کونسلنگ میں نے اس لیے کی تھی کہ مجھے بھی ایک ٹائم پہ ضرورت پڑی تھی, چڑچڑاپن میرے میں زیادہ آ گیا. تو کسی سے بات کرنے میں کوئی پرابلم نہیں ہے. میں کہتی ہوں آؤ بات کریں. یہ ایک قسم کا ایسا پلیٹ فارم ہے جس پہ ایسے لوگوں کی فری کونسلنگ کر سکتے ہیں جو افورڈ نہیں کرتے, جو نفسیاتی ڈپریشن میں ہوتے, ان کی کونسلنگ ضروری ہے. اور نہ صرف یہ کہ وہ جو آپ کہہ رہے ہیں نا کہ جو ان میں ڈیفیشنسی ہوتی ہے فزیکل ان کو, بلکہ ان کے ماں باپ میں بھی چڑچڑاپن آتا ہے. تو ماں باپ کو بھی دیکھنا چاہیے, کیونکہ وہ ایک 2 پیرامڈ ہے. ہاں, مجھے یہ بتائیے گا کہ مزید آگے اپنے کام کو کہاں لے کر جانا چاہتی ہیں؟ دیکھیں, مزید آگے میں چاہتی ہوں کہ میں نے 7-8 سال اپنا ماشاء اللہ نام بھی بنایا ہے, کام بھی کیے. اب میں لوگوں کو کہوں کہ مجھے سپورٹ فائنینشلی کریں, کیونکہ قارون کے خزانے بھی ختم ہو جاتے ہیں. میں نے اپنی پرسنل زیور, اپنی سیونگ سب اس میں لگائی ہے, اور اب میں چاہتی ہوں کہ لوگوں کو پتہ چلے, شعور پیدا کروں کہ ان کی کفالت میں میرا ساتھ دیں, اور کیمپس زیادہ سے زیادہ کروں, اویئرنیس زیادہ سے زیادہ کروں. جتنی اویئرنیس مینٹل ہیلتھ اور اسپیشل بچوں کی ہوگی نا, اتنا آسان ہے ان پیرنٹس کے لیے, کیونکہ ان کی تھیراپی سٹارٹ ہو جائے تو یہ مینیجبل ہے. بہتر ہو گیا. ناظرین, جیسے کہ لیلما خان صاحبہ کی آپ نے گفتگو سماعت فرمائی ہے, جس طرح سے انہوں نے اس کام کا آغاز کیا, انہوں نے جب اپنے بچے کو اس حالت میں دیکھا تو انہوں نے یہی سوچا کہ نہ جانے کتنی ماؤں کے اس طرح کے بچے اس دنیا میں اپنی زندگی گزار رہے ہیں. ناظرین, اگر آپ کو یہ پروگرام اچھا لگے تو کامنٹ سیکشن پہ لازمی بتائیے گا, اور میں آپ سب سے دلی طور پر اور ذاتی طور پر ریکویسٹ کروں گا کہ یہ نہیں کہہ رہے کہ آپ کوئی لاکھوں روپیہ یا کروڑوں روپیہ انویسٹ کرے یا ہیلپ کرے یا ڈونیٹ کرے. جتنی آپ کی توفیق ہے, اپنی توفیق کے مطابق, اپنی حیثیت کے مطابق آپ ہیلپ کریں, تاکہ یہ اپنی ذات پہ تو نہیں لگا رہے, مگر انہی بچوں کے لیے لگا رہے ہیں, انہی فیملیز کے لیے لگا رہے ہیں جو افورڈ نہیں کر سکتے. کامنٹ سیکشن پہ اپنی رائے کا اظہار لازمی کیجیے گا. اسی کے ساتھ اپنے میزبان کو اجازت دیں. اللہ حافظ.